السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا بیان۔ موت کا آنا بھی حق ہے، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل جو موت کے فرشتے ہیں آتے ہیں اور بندے کی روح نکال کر لے جاتے ہیں، لیکن روح بدن سے نکل کر مٹتی نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک روحیں وہیں رہے گی۔ بہرحال روح مٹتی نہیں ہے اور جس حال میں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے روح کو تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے روح کو آرام ملتا ہے۔ اور جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے اور اس کی بات بھی سنتی ہے۔ مسلمانوں کی نسبت سے تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے وہاں جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب برابر ہے۔ مردے سے سوال و جواب۔ منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو مردے سے بڑی کڑک آواز میں سختی سے جھڑکتے ہوئے تین سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان مرا ہے تو پہلے سوال کے جواب میں کہے گا میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور دوسرے سوال کے جواب میں کہے گا میرا دین دین اسلام ہے، سبحان اللہ، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہے گا یہ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت اور سلام نازل ہو، سبحان اللہ۔ جب مومن بندہ ہر سوال کا جواب دے دے گا تو اس کے لیے فرشتے حکم الہی سے جنت کا مکمل انتظام کر دیں گے جس میں وہ قیامت تک رہے گا۔ اگر مردہ کافر ہے تو سوالات کے جوابات نہ دے سکے گا اور کہے گا افسوس افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اب فرشتے اس کے لیے عذاب دینے پر مسلط ہوں گے اور قیامت تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ثواب و عذاب مردے کے بدن اور روح دونوں پر ہوگا۔ مردہ اگر دفن نہیں کیا گیا بلکہ جلا دیا گیا یا یہیں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہ اس سے بھی وہی سوال ہوگا، یہاں تک کہ جسے شیر نے کھا لیا تو شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب یا ثواب بھی وہی ہوگا۔ قبر میں آرام یا تکلیف کا ہونا حق ہے۔ قبر کے عذاب اور ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ انبیاء کرام سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے بلکہ باعث امتوں سے بھی قبر کے سوالات نہ ہوں گے، جیسے جمعہ اور رمضان میں انتقال کرنے والے مسلمان، مسئلہ نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن، جس نے بھی گناہ نہ کیا ہو، اور وہ بندہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہو، ان تمام کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام کو یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کہنا دین سے گمراہی اور مرتکب توہین ہے۔ قیامت آنے کا حال اور اس کی چند نشانیاں۔ عقیدہ، ایک دن دنیا اور اس کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ عز و جل کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ دنیا سے علم دین اٹھا دیا جائے گا، علماء حق اٹھا لیے جائیں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی کثرت ہوگی،
مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا اور ماں باپ سے جدا رہے گا، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، پہلے کے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، بدکار اور نااہل لوگ سردار بنا دیے جائیں گے، دین پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگار لینا۔ اللہ اکبر۔ وقت میں بالکل برکت نہ ہوگی، یعنی وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، سورج پشچم سے نکلے گا اور اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان علامات کے سوا بڑا دجال بھی آئے گا، اور اس دجال کے علاوہ 30 دجال اور بھی ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہاءاللہ، غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں وہ ضرور ظاہر ہوں گے، نعوذ باللہ منہم۔